First of all, let me announce the good news. It's a unanimous order of all of us agreeing. I'll just read it. In the course of performing our core duty to administer justice, quote, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, unquote, we judges are bound to, quote, do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. This is our oath of office as prescribed in the Constitution, 3rd Schedule. There have been some cases in our judicial history that created a public perception that either fear or favor deterred the performance of a duty to administer justice in accordance with the law. We must, therefore, be willing to confront our past missteps and fallibilities with humility in the spirit of self-accountability and as a testament to our commitment to ensure that justice shall be served with unwavering integrity and fidelity to the law. We cannot correct ourselves and progress in the right direction until we acknowledge our past mistakes. The advisory jurisdiction under Article 186 of the Constitution requires this court to render an opinion on any, quote, question of law, unquote, of public importance referred to by the President. To us, the question of law in essence is whether the requirements of due process and fair trial were complied with in the murder trial of Mr. Zulfikar Ali Bhutto, hereinafter Mr. Bhutto, the former Prime Minister of Pakistan, by the trial court, which was the Lahore High Court, and the appellate court, which was this court. This question we approach and answer considering whether the trial court and the appellate court attended to and dealt with the requirements of due process and fair trial. The reference filed by the President of Pakistan has provided us an opportunity to reflect upon the proceedings of the trial, conviction and death sentence of Mr. Bhutto under the regime of the military dictator General Zia-ul-Haq. The reference was filed during the government of the political party founded by Mr. Bhutto, but the successive governments of other major political parties carried forward this inquiry and did not opt to withdraw the reference, which included when we were hearing the matter, the caretaker government. This collective interest reflects the widespread desire of the people of Pakistan to seek the opinion of this court on whether Mr. Bhutto was afforded a fair trial and due process for his trial for the murder of Mr. Muhammad Ahmad Khan Kasuri. With the able assistance of the eminent legal minds of the country, we, for the reasons to be recorded later and subject to amplifications and explanations made therein, render an opinion on the referred questions in the following terms. Now I'll read the questions. There were a number of 5 questions. Whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto meets the requirements of fundamental rights as guaranteed under Article 4, Sub-Articles 1 and 2A, Article 8, 9, 10A, due process, and Article 14 and 25 of the Constitution. If it does not, its effect and consequences. I should clarify these questions were already framed when we heard the matter. And our opinion is as under. The proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process enshrined in Articles 4 and 9 of the Constitution and later guaranteed as a separate and independent fundamental right under Article 10A of the Constitution. At the relevant time, Article 10A wasn't part of the Constitution, but the principles enunciated therein have always been part of our jurisprudence. The second part of the opinion of this question is, the question and the Constitution and the law do not provide a mechanism to set aside the judgment whereby Mr. Bhutto was convicted and sentenced. The said judgment attained finality after the dismissal of the review petition by this court. Question number 2 was whether the conviction leading to execution of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto could be termed as a decision of the Supreme Court binding on all courts, being based upon or enunciating the principle of law in terms of Article 189 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, if not its effect and consequences.
And our opinion is, reference questions do not specify the principle of law enunciated by this court in the Zulfikar Ali Bhutto case, regarding which our opinion is sought. Therefore, it cannot be answered whether any principle of law enunciated in Zulfikar Ali Bhutto case has already been descended to or overruled. Questions number 3 and 5 we have taken together, and these are respectively: whether in the peculiar circumstances of this case, awarding and maintaining of the death sentence was justified, or it could amount to deliberate murder, keeping in view the glaring bias against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. And question 5 was whether, on the basis of conclusions arrived at and inferences drawn from the evidence material in the case, an order for conviction and sentence against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto could have been recorded. And our opinion is, in its advisory jurisdiction under Article 186 of the Constitution, this court cannot reappraise the evidence and undo the decision of the case. However, in our detailed reasons, we shall identify the major constitutional and legal lapses that had occurred with regard to fair trial and due process. So we did not find that the fair trial and due process requirements were met. So that's what we have really focused on. Question number 4 referred to Islamic injunctions, and our opinion, we kept asking repeatedly that we needed assistance but was not rendered. So our opinion is we were not rendered any assistance on this question. Therefore, it would be inappropriate to render an opinion on the Islamic aspects. So basically our opinion is that the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial, and it was not in accordance with the Constitution requirement of due process. Try to have it rendered into Urdu as well and put up this on the website. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. تو سر فیصلہ سنایا ہے بھٹو ریفرنس پر. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھٹو کیس میں فیئر ٹرائل کے حق پر عمل نہیں کیا گیا. جب تک غلطی تسلیم نہ کریں خود کو درست نہیں کر سکتے. ایڈوائزری دائرہ اختیار کے تحت صدارتی ریفرنس پر آئینی رائے دے سکتی ہے چیف جسٹس کی جانب سے. اپنے مختصر فیصلے میں کہا ہے, آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ تفصیلی فیصلہ ویب سائٹ پر جاری کر دیا جائے گا. ہم حلف کے پابند ہیں, قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. جو رائے سنا رہے ہیں وہ متفقہ ہے. تاریخ کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ صورتحال سامنے آئی. چیف جسٹس کی جانب سے اپنے مختصر فیصلے میں یہ کہا گیا, اور آخر میں انہوں نے کہا کہ تفصیلی فیصلہ ویب سائٹ پر جاری کر دیا جائے گا. جاوید سومرہ ہمیں جوائن کریں گے, بیورو چیف اسلام آباد. جاوید, اپڈیٹ کیجیے گا, فیصلہ سنا دیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے. جی بالکل, فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس کالی فائسہ کی جانب سے سنا دیا گیا ہے, اور اس فیصلے کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو 9 رکنی لارجر بینچ ہے انہوں نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ, یعنی کہ یہ فیصلہ کہیں یا ایڈوائزری جوریسڈکشن میں اس کو رائے کہا جائے, وہ رائے اتفاق رائے سے دی ہے. تمام لوگ جو ہیں وہ اس رائے پر متفق ہیں. تاہم جو 5 سوالات پوچھے گئے تھے ان 5 سوالوں کا اگر ہم کرکس نکالیں, نٹ شیل نکالیں, تو عدالت کی جانب سے اپنی جو رائے ہے واپس سپریم بھجوائی جائے گی. اس فیصلے کے بعد ٹھیک ہے جاوید, آپ کو ہم ٹھیک طریقے سے سن نہیں پا رہے, دوبارہ رابطہ کریں گے. مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے بھٹو ریفرنس پر. ان کی جانب سے کہا کہ فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا. بھٹو کیس میں فیئر ٹرائل کے حق پر عمل نہیں کیا گیا. جب تک غلطی تسلیم نہ کریں خود کو درست نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایڈوائزری ادارہ اختیار کے تحت صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے دے سکتی ہے. چیف جسٹس نے اپنے مختصر فیصلے میں یہ کہا, ہم حلف کے پابند ہیں, قانون کے مطابق فیصلہ دے رہے ہیں. جو رائے سنا رہے ہیں وہ بھی متفقہ ہے. تاریخ کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ صورتحال سامنے آئی. چیف جسٹس نے اپنے مختصر فیصلے میں یہ کہا ہے, انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا. بھٹو کیس میں فیئر ٹرائل کے حق پر عمل نہیں کیا گیا. ایڈوائزری دائرہ اختیار کے تحت صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے دے سکتی ہے. چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا اپنے مختصر فیصلے میں, جب تک غلطی تسلیم نہ کریں خود کو درست نہیں کر سکتے. ہم حلف کے پابند ہیں, قانون کے مطابق فیصلہ دے رہے ہیں.
قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. جو رائے سنا رہے ہیں وہ بھی متفقہ ہے. تاریخ کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی, یہ صورتحال سامنے آئی. چیف جسٹس نے اپنے مختصر فیصلے میں یہ بھی کہا کہ فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا. بھٹو کیس میں فیئر ٹرائل کے حق پر عمل بھی نہیں کیا گیا. ریڈی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے. اب ہم اس کی ڈیٹیلڈ ورڈکٹ کے انتظار میں ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی جب ڈیٹیلڈ ورڈکٹ آئے گا اور ہم اپنے وکلاء سے بات کر سکیں گے تو میں تفصیل میں آپ سے بات کر سکوں گا. مگر جو بنیادی بات ہے کہ عدالت نے یہ مانا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا اور اس کا آج فیصلہ اس جوڈیشل ریفرنس میں جس نے جو پریزیڈنشل ریفرنس صدر زرداری نے عدالت کو بھیجا تھا, اس ریفرنس کے جواب میں عدالت نے یہ بات مانا ہے کہ قائد عوام کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. اور اپنے ابتدائی کلمات میں جوڈیشری نے یہ واضح کہا کہ ہمیں اپنے غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں اور یہ ایک تاریخی جو قدم آج اٹھایا گیا. امید یہ ہے کہ 44 ایئرز کے بعد اب جبکہ تاریخ درست ہونے جا رہے ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کا مستقبل ہے, جو پاکستان کی چاہے وہ اس عدالت کا, ہمارا جمہوریت کا, انشاءاللہ تعالی اس فیصلہ کی وجہ سے پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اب ہم ترقی کر سکیں گے, چاہے وہ ہمارا جمہوری نظام ہو یا یہ عدالتی نظام ہو. یہ جو فیصلہ تھا یہ ایسا ایک داغ تھا اس عدالت میں جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام اس ادارہ سے جو انصاف کا امید ہونا چاہیے تھا, اس داغ کی وجہ سے بڑا مشکل تھا پاکستان کی عام آدمی کے لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ ان کو اس ادارہ سے انصاف ملے گا. اگر قائد عوام جیسا شخص کو انصاف نہیں ملا ہو تو آج میں جو یہ یونینمس کورٹ آرڈر ہے, اور میں تمام جج صاحب کا شکر گزار ہوں, جو وکلاء تھے ان کا میں شکر گزار ہوں, جو ایمکس کیورائے جو پاکستان بھر میں سے چیف جسٹس صاحب نے اس کورٹ میں ریکویسٹ کیا ان کا اسسٹنس کا, اور جس طریقے سے انہوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ لڑا, میں ان کا شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ تعالی اس فیصلہ کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ اب ہمارا نظام صحیح سمت پہ چلنا شروع ہو جائے گا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اس فیصلے کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک جانب بڑھے گا. بڑے عرصے بعد تاریخ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے میڈیا سے بات کی, انہوں نے کہا کہ معاشی جمہوری ترقی کریں گے. اس فیصلے کی وجہ سے آگے جا کر ترقی مزید ہوگی 44 سال بعد, جبکہ تاریخ درست ہونے جا رہی ہے. ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے اب کام کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مختصر فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنانے جا رہے ہیں. بلاول نے اپنی اس میڈیا ٹاک میں جو کہ مختصر تھی, انہوں نے
ये कहा। अदालत ने ये बात मानी कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। बिलावल ने यह भी कहा भुट्टो रेफरेंस से मुतालिक आज बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, 9 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से ये फैसला दिया गया। चीफ जस्टिस ने मुख्तसर फैसला सुनाया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह भी कह दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल नहीं मिला। भुट्टो केस में फेयर ट्रायल के हक पर अमल नहीं हुआ, जबकि गलती तस्लीम ना करें जब तक उस वक्त तक खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते, ना ही अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं। एडवाइजरी दायरा इख्तियार के तहत सदारती रेफरेंस पर आईनी राय दे सकती है। चीफ जस्टिस ने यह कह दिया अपने इस मुख्तसर फैसले में। जावेद, आप क्या बताएंगे इस मुतालिक? जी बिल्कुल, आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से 1979 के अंदर जो अदालत की जानिब से उस वक़्त की लाहौर हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो उनको सज़ा का फैसला आपको बता रहे हैं आज एक बड़ा फैसला आया है 9 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस से मुतालिक, जो कि चीफ जस्टिस की जानिब से 9 रुकनी बेंच के साथ ये फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला मुत्तफ़िक़ा राय से दिया जा रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने यह फैसला सुनाया अपने मुख्तसर फैसले में। भुट्टो केस में फेयर ट्रायल के हक से मुतालिक उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। जब तक गलतियाँ तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। एडवाइजरी दायरा इख्तियार के तहत सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे सकती है, चीफ जस्टिस ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि जो तफसीली फैसला है कुछ देर बाद वो वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। 5 सवाल थे जो पूछे गए थे सदारती रेफरेंस से मुतालिक, जिनमें से पहला सवाल ये था कि क्या भुट्टो के कत्ल का ट्रायल आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था। दूसरा सवाल ये कहा गया था कि क्या भुट्टो को फांसी की सज़ा देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स पर आर्टिकल 189 के तहत लागू होगा, अगर नहीं तो इस फैसले के नताइज क्या होंगे। तीसरा सवाल ये पूछा गया था कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाना मुनसिफाना फैसला था, क्या भुट्टो को सजाए मौत सुनाने का फैसला जानिबदाराना नहीं था, यह सवाल किया गया। चौथा सवाल यह पूछा गया इस रेफरेंस में कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुनाई जाने वाली सजाए मौत कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है। पांचवा सवाल ये पूछा गया था कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ दिए गए सबूत और गवाहान के बयानात इनको सजाए मौत के लिए काफ़ी थे। ये 5 सवाल इस रेफरेंस में पूछे गए थे और अब ये बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। 9 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया। इस फैसले में बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया। भुट्टो केस में फेयर ट्रायल के हक पर अमल दरामद भी नहीं हुआ। ये भी कहा गया कि जब तक गलती ना करें, गलती तस्लीम ना करें, ख़ुद को दुरुस्त नहीं कर सकते, ना ही अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं। एडवाइजरी दायरा इख्तियार के तहत सदारती रेफरेंस पर आइनी राय दे सकती है। चीफ जस्टिस ने अपने मुख्तसर फैसले में ये कहा, हम हलफ के पाबंद हैं, कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। जो राय सुना रहे हैं वो भी मुत्तफ़िक़ा है। तारीख के कुछ फैसले ऐसे हैं जिनकी वजह से ये सूरत हाल सामने आई। आसमा शिराजी जो कि सीनियर एंकर पर्सन है, तजज़ियाकार हैं, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। आसमा साहिबा, ये बड़ा फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, कह दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, ये फैसला 44 साल के बाद हुआ है, लेकिन दुरुस्त फैसला हुआ है। कम अज़ कम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, आला अदलिया ने अपनी जो गलती थी वो तस्लीम की और एक मेरा ख्याल है तारीख साज फैसला है जो कि आज सुनाया गया। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ना रहे, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, तख्ता-ए-दार पे लटका दिया गया। लेकिन कम अज़ कम 44 साल के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया था कि फेयर ट्रायल नहीं दिया मुंतखब वज़ीर आज़म को, वो आज जो है वो फैसला करेक्ट हुआ है। ये याद रहे कि ये सदारती रेफरेंस था जो कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जब वो सदर बने थे 2008 में 9 में उन्होंने ये सदारती रेफरेंस दाखिल किया था और तकरीबन उस रेफरेंस के दाखिले के बाद भी अब कितने सालों के बाद, कितने बरसों के बाद एक मरतबा फिर चंद दिनों के बाद मुमकिना तौर पर वो ऐवान सदर में होंगे, लेकिन उससे पहले ये फैसला जो है वो हुआ है। तो देर से हुआ है लेकिन दुरुस्त फैसला है। तारीख की डायरेक्शंस को, तारीख के फैसले को दुरुस्त करार दिया गया है। और ये मेरा ख्याल है कि अगर इसको ये कहा जाए कि ये तारीख की अदालत का फैसला था
تو یہ بیجا نہیں ہوگا. بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے عرصے سے یہ فیصلہ پڑا ہوا تھا, اس کے اوپر گرد جمی ہوئی تھی, اور اس کو ہٹایا, اس کو دوبارہ سنا, اور پاکستان کے اندر پہلے منتخب وزیر اعظم کو جس طرح سے تختہ دار پر لٹکایا گیا, یہ فیصلہ انصاف کے ساتھ جو ہے وہ سنا گیا ہے اور فائنلی یہ کہا گیا. اور یہ بھی متفقہ فیصلہ. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو شہادت تھی یا ان کا جو ان کے پھانسی دینے کی سزا تھی وہ بھی اسی طرح کا فیصلہ تھا, لیکن آج تمام ججوں نے متفقہ فیصلے کے تحت یہ تاریخ کو درست کیا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو فائنل فیصلہ آئے گا تو اس کے اندر کیا کیا تحریر کیا جاتا ہے, اور پاکستان کے اندر یہ تاریخ مرتب ہو رہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جو ورثاء تھے یا ان کے جو فیملی تھی وہ ایک عرصے تک جو ہے وہ عدالتوں کے اندر رہی, لیکن اب ان کو جو ہے وہ ایک فیصلہ ملا ہے جو کہ تاریخ کو درست کرنے کے مترادف ہے. اور انشاءاللہ اس سے بہت لوگوں کو ہوپ بھی ملے گی کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر فیصلے اس وقت نہیں ہوتے لیکن تاریخ ان کو درست کرتی ہے, تو ممکنہ طور پر یہ ایک امید بھی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان کی تاریخ کے طالب علم ہیں یا تاریخ کے طالب علم ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ فیصلہ جو ہے وہ ہوا ہے. اچھا اسما صاحب, یہی ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے یا پھر بلاول بھٹو کی جانب سے جو آج سپریم کورٹ نے دیا ہے, جو رائے دی گئی ہے؟ جی بالکل, دیکھیے یہ رائے بالکل اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ رائے ہی سپریم کورٹ نے دی ہے کہ یہ فیصلہ فیئر ٹرائل کا موقع ہی نہیں ملا ذوالفقار علی بھٹو کو. اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو کا جو مقدمہ ہے وہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ یا اس وقت کی جو پاور فل حلقے تھے یا ڈکٹیٹرشپ تھی یا جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر جس طرح سے ججوں کو انفلوئنس کیا گیا تھا, جس طرح سے عدلیہ کے اوپر پریشر تھا, آج اس کا بھی ذکر ہوا ہے کہ کس طرح سے پریشر کے تحت جو ہے یہ فیصلہ دیا گیا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو نسیم حسن شاہ صاحب جو کہ اس کیس کے اندر ایک جج تھے, بطور جج ٹھیک ہے, پریشر میں یہ فیصلہ دیا گیا تھا, لیکن اب یہ فیصلہ آیا ہے, یہ رائے آئی ہے کہ جو فیصلہ دیا گیا وہ غلط تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا. آسما صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. انشورنس بنے آپ کی سپر پاور. This headline news is brought to you by Soft Skin Naya Pond's Light Moisturizer. By NutriFactors Biotin Plus for thicker hair, flawless skin and stronger nails. Stain Guard Paid, brought home by Neo. Ittihad Town Phase 2 042 111 99 8877. ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا موقع نہیں ملا. سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ نے ذوالفقار بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر متفقہ رائے سنا دی. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل اور سپریم کورٹ میں اپیل میں بنیادی حقوق کو مد نظر نہیں رکھا گیا. سپریم کورٹ دوبارہ شواہد کا جائزہ نہیں لے سکتی. تفصیلی رائے میں شواہد کا جائزہ لینے کے لیے تفصیلات جاری کریں گے. سپریم کورٹ نے دوسرا سوال بغیر رائے دیے واپس بھیج دیا. آرڈر میں کہا دوسرے سوال میں قانونی سوال نہیں اٹھایا گیا. چیف جسٹس نے کہا تاریخ کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جن کی وجہ سے صورتحال سامنے آئی. جب تک غلطیاں تسلیم نہ کرے خود کو درست نہیں کر سکتے. یہ اہم فیصلہ آیا ہے, رائے دی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا موقع نہیں ملا. سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر متفقہ رائے سنا دی. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل اور سپریم کورٹ میں اپیل میں بنیادی حقوق کو مد نظر نہیں رکھا گیا. سپریم کورٹ دوبارہ شواہد کا جائزہ نہیں لے سکتی. تفصیلی رائے میں شواہد کا جائزہ لینے کے لیے تفصیلات جاری کریں گے. سپریم کورٹ نے دوسرا سوال بغیر رائے دیے واپس بھیج دیا. آرڈر میں یہ کہا کہ دوسرے سوال میں قانونی سوال نہیں اٹھایا گیا. چیف جسٹس نے کہا کہ تاریخ کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جن کی وجہ سے صورتحال سامنے آئی. جب تک غلطیاں تسلیم نہ کریں خود کو درست نہیں کر سکتے. 5 سوال اس ریفرنس میں پوچھے گئے. پہلا سوال یہ کہا گیا کہ
क्या भुट्टो के कत्ल का ट्रायल आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था? दूसरा सवाल ये था कि भुट्टो को फांसी की सज़ा देने के सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम बानी कोर्ट्स पर आर्टिकल 189 के तहत लागू होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर मुत्तफ़िका राय दे दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट में अपील में बुनियादी हुकूक को मद्देनज़र नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट दोबारा शवाहिद का जायज़ा नहीं ले सकती। तफसीली राय में शवाहिद का जायज़ा लेने के लिए तफसीलात जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सवाल बग़ैर राय दिए वापस भेज दिया। ऑर्डर में कहा दूसरे सवाल